السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولتے الفاظ کی محفل میں آپ تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام قبول ہو۔ حاضرین محفل، آج کی جو تحریر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، پاکستان کے شہر کراچی سے میری ایک بہن نے میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے لکھ بھیجی ہے۔ تحرین خالد لکھتی ہیں، ہماری شادی کو 5 سال مکمل ہو گئے اور میں اپنے میاں سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، لیکن میں انہیں ایک بچہ نہ دے سکی۔ روز لوگوں کے طعنے، سسرال والوں کی باتیں سنتے سنتے میں تھک چکی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ان کو کہا کہ پلیز آپ ایک اور شادی کر لیں، پر وہ نہیں مانے۔ پھر میں نے اپنی قسم دی، پہلے تو بہت دیر تک روتے رہے اور پھر دوسری شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ ہمارا یہ فیصلہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور پھر شادی کا وقت آ گیا۔ اپنے میاں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، دلہا بنایا اور اپنے ہاتھوں سے، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اسے ایک دوسری عورت کو سونپ دیا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو سمیٹتے ہوئے سب سے زیادہ خوش نظر آنے لگی۔ اس کی شادی کی پہلی رات آج بھی مجھے اچھے سے یاد ہے۔ رات سے لے کر صبح تک اس کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھی رہی تھی میں، اس امید پر کہ وہ رات کے کسی پہر مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے۔ وہ رات بہت ہی لمبی تھی کیونکہ میں اندر سے کافی ٹوٹ چکی تھی اور اسی انتظار میں صبح کی آذان ہو گئی۔ صبح ہوئی تو آتے ہی مجھے حکم دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے کہ میری دلہن کو ولیمے کے لیے تیار کر دو۔ اس دن مجھے یوں محسوس ہوا کہ آج شاید میری سانسیں بند ہو جائیں گی، لیکن اس وقت میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے یہ دیکھا کہ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا ہے اور میری خوشی بھی تو اسی میں تھی۔ لیکن اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی۔ اس نے پورا 1 مہینہ مجھ سے بات تک نہ کی اور یہی چیز مجھے اندر سے کھا گئی اور میں بیمار رہنے لگی۔ میرے سسرال والوں نے ان سے بول کر مجھے امی کے گھر بھیج دیا۔ 1 سال تک خبر ہی نہ لی کہ میں کس حال میں ہوں، زندہ ہوں یا مر گئی۔ وہ 1 سال قیامت کی طرح گزرا، ایک دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو جڑواں بیٹی اور بیٹے سے نوازا تو ان کو ایک نوکرانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ مجھے لینے آئے تو ضرور، لیکن ایک نوکرانی کی حیثیت سے۔ میرے والدین کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سارا دن مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتے، لیکن میں اس میں بھی خوش تھی۔ بے شک وہ مجھے دیکھتے نہیں تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو ہوتے تھے۔ سارا دن کام کرتی اور ساری رات اسٹور نما کمرے میں جاگ کر گزار دیتی۔ دن گزرتے رہے اور مجھے ان کے نفرت بھرے رویے کی عادت سی ہو گئی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں سب بھول چکی۔ میری آزمائش تو گزر چکی، میں اپنی آزمائش پر پوری اتری۔ ایک دن وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بدقسمتی سے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ خود تو بچ گئے لیکن ان کی بیوی اور بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔